رحم الله من يقرأ سورة الفاتحة. بسم الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا وسيدنا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء. أما بعد فقد قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: ألا إن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه. ألا إن إمامكم قد اكتفى من دنياه بتمره ومن طعمه بقرصه. ألا إنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. درود پر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. خدا متعال کے شکر گزار ہے کہ توفیق نصیب ہوئی کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کر سکے، اور خدا متعال کے پاس دست دعا ہے کہ اسی طریقے سے ہر سال اس فرش عزا پر بیٹھنے کے لیے اور معارف اہل بیت علیہ السلام کو سننے کے لیے اور اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے توفیق نصیب ہو. بآواز بلند صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. امام حسین علیہ السلام کی عزاداری یہ وہ چیز ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اپنی زندگی میں بارہا ہم لوگوں کو فرما کر گئے ہیں کہ الا ان لقتل الحسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی یہ شہادت جو ہے اس کی ایک حرارت ہے مومنین کے دل میں کہ جو کبھی بھی خنک نہیں ہو سکتی. یہ حرارت ہونے کی وجہ سے آج ہم لوگ فرش عزا پر بیٹھے ہوئے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی بات پر لبیک کہتے ہوئے ہم عزاداری کرنے کے لیے فرش عزا پر بیٹھے. کون حسین؟ وہ حسین کہ جن کا نام دنیا والوں سے زیادہ آسمان والے لیا کرتے ہیں. کون حسین
کہ جن کا نام عرش الہی کے یمین اور دستے راست کی طرف رائٹ ہینڈ سائڈ کی طرف لکھا ہوا ہے۔ ابی بن کعب کی روایت ہے کہ اہل سنی حضرات اپنی کتابوں میں یہ روایت لے کر آتے ہیں۔ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیٹھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے پاس، اور میں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام اپنے بچپنے میں آ رہے ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام کو دیکھا کہ آ رہے ہیں تو سلام کرنا شروع کیا اور کہا السلام علیکہ مرحبا بک یا زین السماوات والارض، اے حسین کہ جو آسمان اور زمین کی زینت ہے تم پر سلام ہو۔ جب ابی بن کعب نے یہ روایت مدینۃ المعاجز میں نقل ہوئی ہے، جب ابی بن کعب نے یہ سنا کہ رسول اللہ اس طریقے سے سلام دے رہے ہیں کہ یا زین السماوات والارض، آسمان اور زمین کی زینت، جب ایسا سلام دیا تو ابی بن کعب تعجب کرتا ہے، کہتے هل احد سواک زین السماوات والارض، یا رسول اللہ آپ کے علاوہ بھی کوئی آسمان اور زمین کی زینت ہوا کرتے ہیں یا نہیں؟ تو رسول اللہ کہتے کیوں نہیں، امام حسین علیہ السلام آسمان اور زمین کی زینت ہے۔ نہ فقط یہ بلکہ رسول اللہ آگے ابی کو بیان کر رہے یہ حسین وہ ہے کہ عرش الہی کے رائٹ ہینڈ کی طرف لکھا ہوا ہے حسین کا نام، اور وہاں عرش الہی میں یہ لکھا ہوا ہے ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ امام حسین علیہ السلام کی خوبی یہ ہے کہ عرش الہی میں حسین کا نام لکھا ہوا ہے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ۔ حسین جو ہے وہ ہدایت کے چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ میرے ہم سن اور کم سن بھائیوں کے لیے میں یہ ضرور پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی محرم کی پہلی رات ہوتی ہے، شب اول ہوتی ہے، تو بچوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی نیا سال جب شروع ہوتا ہے تو لوگ خوشی مناتے ہیں۔ کرسچن کیلنڈر کے مطابق جب ان لوگوں کا نیا سال شروع ہوتا ہے 1 جنوری میں تو یہ سیلیبریشن کرتے ہیں، یہ لوگ چراغ جلاتے ہیں، خوشحالی کرتے ہیں۔ ہندو لوگ جب ان کی دیوالی ختم ہوتی ہے، جب نیا سال ان کا شروع ہوتا ہے تو وہ لوگ بھی گھر میں چراغانی کرتے ہیں۔ جوڈائزم یہودی لوگ جب ان کا نیا سال شروع ہوتا ہے تو وہ لوگ بھی جو ہے اپنے گھروں میں چراغ جلاتے ہیں۔ چائنیز لوگ اپنے مذہبوں کے مطابق جب ان کا نیا سال شروع ہوتا ہے تو وہ لوگ بھی چراغ جلاتے ہیں اپنے گھر میں۔ تو ہم مسلمان، ہم شیعہ لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں کہ جب ہمارا نیا سال شروع ہوتا ہے تو چراغ جلانے کی جگہ پہ ہم عزاداری کرتے ہیں؟ یہ سوال شاید چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں ہو، تو میں ایک عوامانہ اس کا جواب دینا چاہتا ہوں، اور جواب یہ ہے کہ ہاں ہم لوگ بھی چراغ جلاتے ہیں، جیسے دوسرے ادیان اور مذاہب والے لوگ اپنے گھروں میں نئے سال کے مطابق چراغ جلاتے ہیں، ہم لوگ بھی چراغ جلاتے ہیں۔ ہمارے چراغ اور ان کے چراغوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ ان کا چراغ فقط ان کے گھروں کو منور کرتا ہے، اور ہمارا حسینی چراغ ہمارے دلوں کو منور کرتا ہے۔ ان کا چراغ فقط اس دنیا میں کام آتا ہے، ہمارا چراغ حسینی چراغ وہ ہے کہ نہ فقط دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی ہمیں کام آتا ہے۔ ان کا چراغ رات تک ہوتا ہے، دن میں جو ہے وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ ہمارا حسینی چراغ وہ ہے کہ جو پہلی محرم سے شروع ہوتا ہے 29 اور 30 ذی الحجہ تک حسینی چراغ لے کر ہم اپنی زندگی کرتے ہیں۔ ہم لوگ بھی چراغ، ان الحسین مصباح الہدی، ہمارا چراغ وہ میٹیریل اور مادی چراغ نہیں ہے، ہمارا چراغ جو ہے ایک اسپریچول اور مانوی چراغ ہے کہ اس کو ہم روشن کرتے ہیں پہلی محرم کی رات کو، تاکہ سال بھر ہم ہدایت کے سائے میں رہ سکے اور حسینی پیام کو لے کر دنیا میں تبلیغ کر سکے۔ ان الحسین مصباح الہدی، اور یہ حدیث
ایسی نہیں ہے کہ جو زمین میں کہی گئی ہو، یہ حدیث عرش الہی پہ لکھی گئی ہے۔ ان الحسین، اور جس کو کوٹ کرتے ہیں وہ بھی سنی حضرات کے صحابیوں میں سے ہے، ابی بن کعب۔ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، اور امام حسین نجات کی کشتی ہے۔ یہ پہلی محرم کو ہم جو حسینی شعار دیتے، حسینی زندہ باد کہتے، اس سے ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے وہ پر از آب اور تلاطم سے بھری پڑی ہے۔ اس دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو کرپشن ہے، اس دنیا میں دیکھیں تو بہت ساری برائیاں ہیں، اس دنیا میں دیکھیں تو عصبیت اور تعصب سے بھری پڑی ہے، اس دنیا کو دیکھیں تو نفرت والی جگہ ہے۔ اس دنیا سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو ایک کشتی کی ضرورت پڑے گی کہ اس کشتی میں بیٹھ کر ان سب برائیوں کے طوفان سے ہم بچ سکیں۔ اگر کسی کشتی میں سوار ہونا ہو تو حسین کی کشتی میں سوار ہوتے ہم شب اول میں۔ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات، امام حسین نجات کی کشتی ہے۔ اگر اس دنیا کی برائیوں سے بچنا ہے اور اگر کسی کشتی میں بیٹھنا ہو تو حسین کی کشتی میں بیٹھنا چاہیے۔ سفینۃ النجات، امام حسین جو ہے وہ نجات کی کشتی، اس سے نجات مل سکتی ہے، اس کشتی سے نجات مل سکتی ہے۔ اور کوئی کنسرن نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں اس کشتی میں بیٹھنے کے لیے، ہر کسی کے لیے ایک اسوے عملی اس کشتی میں موجود ہے۔ اگر کوئی شخص بوڑھا ہے وہ نہ جھجکے کہ وہ کشتی میں بیٹھے، کیونکہ اس کشتی میں حبیب ابن مظاہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری عورتوں کے لیے زینب بیٹھی ہوئی ہے اس کشتی میں، ہمارے جوانوں کے لیے علی اکبر جیسے جوان ہے اس کشتی میں، ہمارے نوجوان کے لیے قاسم ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے علی اصغر جیسے اس کشتی میں بیٹھے۔ ایک ایسی کشتی ہے نجات کی جس میں ہر عمل، ہر الگو اور ہر اسوہ اس میں مل سکتا ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات کی کشتی اس لیے ہے کہ اس میں آپ کو سب ایگزامپلس اس میں مل سکتے، سب مثالیں اس میں مل سکتی ہیں۔ تو آئے یہ پہلی محرم، یہ شب اول میں حسینی چراغ لے کر، حسینی کشتی میں بیٹھ کر خداوند متعال سے عہد کرتے ہیں کہ سال بھر اسی حسینی چراغ کے سائے میں رہیں گے اور حسینی کشتی میں بیٹھ کر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے معارف کے مطابق زندگی کرے۔ اس توفیق کو حاصل کرنے کے لیے صلو علی محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حرارت، ان کی شہادت کی جو مومنین کے دلوں میں خداوند متعال نے جو یہ حرارت ڈالی ہے وہ ایسے ہی نہیں ہے، اس لیے ہے کہ یہ عظیم قربانی ہے، یہ دین محمد کی بقا کی ضامن تھے، اس لیے اتنے سارے ان کے فضائل ہے۔ سالیان سال بعد بھی جب بھی پہلی محرم آتی ہے ہم لوگ جو ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کرنے کے لیے فرش عزا پر بیٹھ جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت الگ ہے، اس لیے ان کے احکام بھی الگ ہیں۔ خداوند متعال نے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے احکام بھی الگ بنائے ہیں۔ خاک مٹی کو کھانا حرام ہوتا ہے، مگر جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی خاک کا نام آتا ہے، خاک شفا، تو احکام میں اس کے لیے ایک پرٹیکولر حکم ہے کہ تھوڑی مقدار میں جتنا ہمارے مراجع اجازت دیتے ہیں وہ آپ کھا سکتے ہیں۔ خاک کھانا حرام ہے مگر خاک شفا کھانا اچھی چیز ہے۔ اگر کسی جگہ مسافرت کرے تو نماز قصر ہو جاتی ہے، اگر آپ کربلا جائے حائری حسینی میں ہو تو وہاں نماز آپ پوری پڑھ سکتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت انوکھی ہے، الگ ہے، ان کے احکام بھی خداوند متعال نے الگ رکھے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے قبے کے نیچے کوئی دعا کرے تو وہ دعا مستجاب ہے، خداوند متعال نے یہ چیزیں امام حسین علیہ السلام کے لیے رکھی ہیں۔ اور ہم لوگ کہ جو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں تو اس کا ثواب بھی خداوند متعال نے الگ طریقے سے رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مشن، یہ ریولیوشن، یہ ریوولٹ اور یہ قیام بالکل الگ ٹائپ کا۔
امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے اتنی ساری احادیث ہے کہ انسان اگر اس کو مطالعہ کرے تب اس کو امام حسین علیہ السلام کی صحیح شخصیت جو ہے وہ اس کے لیے مشخص اور معین ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے سلسلے میں خداوند متعال نے الگ الگ لحاظ سے الگ الگ ٹائپ کے ثواب رکھے، معنوی ثواب، دنیاوی ثواب، اخروی ثواب، ہر ایک کیٹیگرائز طریقے سے روایت میں بیان ہوا ہے۔ ابن جریر قمی کی روایت ہے امام رضا علیہ السلام سے کہ مستدرک وسائل میں امام رضا علیہ السلام کی یہ روایت میں نقل ہوا ہے کہ ہر کوئی شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت معرفت کے ساتھ کرے، کان من محدث اللہ یوم القیامہ، اللہ اس کے ساتھ گفتگو کرے گا قیامت۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت موسیٰ جیسے کلیم اللہ کے ساتھ ہم سخن ہوتے ہیں، خدا اپنے انبیاء کے ساتھ بات کرتا ہے، ہر کسی کے ساتھ خدا کلام نہیں کرتا۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہر کوئی شخص زیارت کرے معرفت کے ساتھ، کان من محدث اللہ، اللہ اس کے ساتھ قیامت کے دن بات کرنے والا ہے۔ کتنا بڑا مرتبہ زائر حسینی کا، اس لیے کہ حسینی قیام الگ تھا۔ جب دنیاوی فوائد میں ہم دیکھیں تو وسائل الشیعہ میں روایت ہے عبداللہ ابن ہلال سے کہ وہ امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ امام نے فرمایا، عبداللہ کہتے ہیں کہ امام نے فرمایا ہر دنیاوی فائدہ، ہر کوئی شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرے، اس کا مال، اس کی جان، نفس، آبرو کی خدا نے متعال حفاظت کرتا ہے، اور جتنے دن وہ گیا ہے زیارت کے لیے وہ اس کی عمر کے دن اور ایام شمار نہیں کیے جاتے۔ یہ دنیاوی فوائد۔ اخروی فوائد امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی یہ ہے کہ زرارہ ابن آین امام صادق علیہ السلام سے فرماتے ہیں، وسائل الشیعہ میں یہ روایت ہے کہ جب سب لوگ حساب کتاب کے دن، قیامت کے دن صف میں کھڑے رہیں گے حساب کتاب دینے کے لیے، زائر حسینی 40 سال پہلے بہشت میں داخل ہو جائے گا، والناس فی یوم الحساب، اور لوگ جو ہے وہ یوم حساب میں اپنا حساب دیتے ہوں گے، لوگ ابھی اپنا حساب کتاب کرتے ہوں گے ملائکہ کے ساتھ، 40 سال اس سے پہلے جو ہے وہ زائر حسینی جو ہے وہ بہشت میں چلا جائے گا۔ داؤد ابن کثیر کامل الزیارت میں امام صادق علیہ السلام سے روایت بیان کرتے ہیں کہ داؤد فرماتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے سنا کہ ہر کوئی شخص امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اس کے لیے قیامت کے دن تک اس کے گناہ کی معافی کی طلب کرتی رہتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت بالکل الگ ہے، اس لیے ان کے ثواب بھی الگ ہے، جس کو علماء کہتے متحیر العقول ہے کہ انسان کی عقل جو ہے اس کے سمجھنے کے باہر ہے کہ یہ کون سی شخصیت ہے کہ جس شخصیت کے لیے خدا نے متعال نے اتنا اجر و ثواب رکھا ہے۔ درود پڑھے بر محمد و آل محمد۔ شب اول ہے، اس لیے میں نے انٹروڈکشن میں یہ مناسب سمجھا کہ امام حسین علیہ السلام کے تھوڑے فضائل پڑھوں، گرچہ میرا اصل ٹاپک جو ہے یہ نہیں ہے۔ میرا ٹاپک اس محرم کے لیے کہ اگر خدا نے متعال توفیق دے تو نہج البلاغہ کے لیٹر نمبر 45 کہ جو امام علی علیہ السلام نے عثمان ابن حنیف انصاری کو لکھا ہے، اس کا ایک فریز، اس کا ایک جملہ جو ہے اس کی وضاحت مجھے انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ میری مجلس کا ٹاپک جو ہے وہ علی علیہ السلام کی زندگی کے اصول اور پرنسپلز ہو گئے، اور علی علیہ السلام کی توقعات اور ان کے ایکسپیکٹیشنز ہم سے کیا ہے وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو مجلس کا ٹاپک یہ رہے گا اصول زندگی علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کی توقعات کہ علی علیہ السلام کی لائف کے پرنسپلز کیا تھے،
ہر کوئی شخص اپنی زندگی میں ایک پرنسپل لے کر بیٹھتا ہے. کوئی جو ہے وہ ٹائم کا بہت پابند ہوتا ہے, کوئی شخص جو ہے اپنے ہیلتھ اور فٹنس کا پابند ہوتا ہے, کوئی شخص جو ہے وہ اپنے کھانے پینے کا بہت کیئر کرتا ہے. ہر کوئی شخص اپنے زندگی میں اس کے ایک پرنسپلز ہوتے ہیں, سیٹ آف پرنسپلز. اس سے وہ جو ہے وہ الگ اور ہٹ کر کام نہیں کرتا. ہمیں دیکھنا ہے کہ علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں وہ پرنسپلز کیا تھے, اور علی علیہ الصلوۃ والسلام ہم لوگوں سے کیا توقع رکھتے ہیں. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام جب عثمان ابن حنیف انصاری کو نہج البلاغہ میں لیٹر نمبر 45, جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے میں بتا دوں کہ نہج البلاغہ کے لیٹرز جو ہے 79 ہے, اس میں لیٹر نمبر 45, اگر آپ کے پاس ٹرانسلیشن ہو نہج البلاغہ ہو تو اس کو یہ پڑھیے گا, کیونکہ مجھے 10 دن جو ہے اسی کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنی ہے. عثمان بن حنیف انصاری علی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے کہ جب علی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ جمل کے بعد کوفہ آتے ہیں تو بصرہ میں عثمان بن حنیف انصاری کو گورنر بناتے ہیں. علی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہے, گورنر بھی ہے. علی علیہ السلام کوفہ چلے گئے, بصرہ میں ان کو رکھ کے گئے. اب جب عثمان بن حنیف انصاری بصرہ میں ہیں تو ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بصرے والے لوگ جو ہے ایلیٹ, جو بہت پیسے والے لوگ تھے, انہوں نے ایک پارٹی رکھی اور اس میں عثمان بن حنیف کو جو ہے وہ دعوت دی. عثمان بن حنیف دعوت میں گئے, علی علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا. علی علیہ السلام نے یہ پورا لیٹر جو ہے ان کی مذمت میں لکھا اور ان کو جو ہے وہ درس دیتے ہوئے لکھا کہ عثمان تم تیرے امام کے مطابق کام نہیں کر رہے ہو, تمہاری زندگی تمہارے امام کی زندگی کے مطابق نہیں. الفاظ بدل کے کہوں تو عثمان تمہارے پرنسپلز اور علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پرنسپلز الگ ہیں. اگر میں امام ہوں اور تم میرے مأموم ہو تو تمہیں اپنی زندگی اپنے امام کے مطابق کرنی چاہیے. علی علیہ الصلوۃ والسلام اس لیٹر میں سمجھاتے, الا ان لکل مأموم اماما یقتدی بہ ویستضیء بنور علم. ہر مأموم کہ جس کا کوئی امام ہوتا ہے اس کو اپنی زندگی کو اس امام کے مطابق کرنی چاہیے. زندگی اس کے پرنسپلز الگ نہیں ہو سکتے, اس کے اصول, اس کی زندگی کے معیارات اور ملاقات اس کے امام کے معیار اور ملاقات کے مطابق ہوتے ہیں. عثمان تمہارے پرنسپلز علی بن ابی طالب کے پرنسپلز کے الگ ہے بالکل. یہ اصول علی کے ساتھ کرو. اگر تم مجھے امام مانتے ہو, ہر معموم کا کوئی امام جو ہوتا ہے اس کو اس کی اقتداء کرنی چاہیے, اس کی پیروی کرنی چاہیے, اس کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. پھر علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بات کرتے, الا آگار عثمان بن حنیف, الا علی کو دیکھو کہ تمہارے امام نے اس دنیا سے فقط 2 کپڑے لیے. الا ان امامکم قد اکتفا من دنیاکم بتمرے, اس کے پاس فقط 2 کپڑے. ومن طعمہ بکرسے, ہر روز کا خوراک علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 روٹی ہے. آپ لوگ سمجھیے تو بہت ہی سخت کام ہو گیا. 2 کپڑے 2 روٹی, یہ سب تو ہم سے نہیں ہو سکتا. علی علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ سب چیزیں ہم سے نہیں ہوتی. آگے فرماتے عثمان کو, الا انکم لا تقدرون علی ذلک, تم لوگ میری جیسی زندگی کبھی بھی نہیں کر پاؤ گے. لیکن اعینونی بورع واجتہاد وعفت وصداق, تم علی جیسی زندگی کبھی نہیں کر پاؤ گے, مگر یہ تو کر سکتے ہو کہ تم مجھے مدد روپ بنو, تم مجھے ہیلپ فل بنو. بے ورع, تقوی تو رکھ سکتے ہو, عفت عفیف النفس بنو, واجتہاد محنت کرو عبادت میں, وصداد اور استقامت والی زندگی. علی علیہ السلام یہاں پرنسپلز بتاتے ہیں. علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم لوگ جو ہے میری جیسی زندگی نہیں جی سکتے, مگر میری توقع ہے آپ لوگوں سے کہ وہ تو تم کر سکتے ہو. بس اس کی گفتگو جو ہے مجھے انشاءاللہ تعالی اگر فرصت ہوئی آپ لوگوں کو تو نہج البلاغہ لیٹر نمبر 45 نمبر والا جو لیٹر ہے تھوڑا سا لمبا ہے, اگر پڑھ سکے تو بہت بہترین رہے گا, اس لیے کہ آگے ہمیں مجلس سمجھنے میں بہت ہی ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے.
تو عثمان بن حنیف کو علی علیہ السلام اچھی طریقے سے کرٹیسائز کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے امام کی پرنسپلز ہے وہ تمہیں اچھی طریقے سے سمجھنا ہے، علی علیہ السلام کی زندگی کے اصول تمہیں اچھی طریقے سے سمجھنا ہے۔ اور علی علیہ السلام کلاسیفائی کرتے ہیں کہ دو ٹائپ کی انسان کی زندگی ہو، ایک زندگی علوی اور ایک زندگی سفلی۔ زندگی علوی علی بن ابی طالب علیہ السلام تک ہم کبھی نہیں پہنچ سکتے، مگر جو زندگی سفلی ہے اس تک تو پہنچ سکتے ہیں۔ علی کی وہ زندگی، علی کے وہ اصول، علی کے وہ مبانی، علی کے وہ معیار اور ملاقات کو ہم حاصل کر سکتے ہیں اور نقش قدم پر چلنے کی ضرورت۔ تو علی علیہ السلام کاملاً ڈسٹنگوش کر رہے، کاملاً فرق سمجھا رہے کہ میری جیسی جو علوی زندگی ہے، جو سپیریئر زندگی ہے، وہ تم کبھی نہیں کر پاؤ گے، مگر میرے ایکسپیکٹیشنز ہے، میرے توقعات ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے شیعہ جو ہے وہ سب چیزیں عمل کرے، تو اس کے مطابق تو تم عمل کر سکتے ہو۔ عثمان کو کہتے تو ایٹ لیسٹ تم اس کے اوپر عمل کرو۔ میں آپ کو اگزامپل دوں کہ زندگی علوی کیا ہوتی ہے کہ ہم کبھی نہیں پہنچ سکتے، اور زندگی سفلی کے جو علی علیہ السلام کے توقعات ہیں جو ہمیں حاصل کرنا ہے۔ ارشاد القلوب دیلمی 841 ہجری میں، تقریباً آج سے 500 سال پہلے، قرن نوم میں، یہ ارشاد القلوب جو دیلمی تھے وہ زندگی کرتے، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ روایت لکھی کہ زندگی علوی علی بن ابی طالب علیہ السلام ہم نہیں سمجھ سکتے کبھی، نہ ہم کبھی اس کے مطابق عمل کر سکتے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے، جلد دوم میں کہتے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ علی علیہ السلام مکہ میں طواف کر رہے تھے۔ جب طواف کر رہے تھے تو ایک اعرابی کو، ایک دیہاتی کو دیکھا کہ وہ استار کعبہ، کعبے کے کپڑے کو پکڑ پکڑ کے رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا خدایا مجھے 4000 درہم چاہیے، 1000 درہم اس لیے چاہیے مجھے شادی کرنی ہے، 1000 درہم اس لیے چاہیے کہ مجھے قرض دینا ہے، 1000 درہم مجھے گھر خریدنا ہے، اور 1000 چوتھا جو 1000 ہے اس کے لیے مجھے زندگی کا گزران کرنا ہے، اس کے لیے مجھے چیزیں خریدنی۔ کتنی سمپل، کتنی کلاسیفائڈ دعا، کہہ رہے 4000 چاہیے، اس سے زیادہ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، اور ہر ڈیٹیل سے بتا رہا ہے یہ اس کے لیے، یہ اس کے لیے، یہ اس کے لیے، اور چوتھی اس کے لیے۔ یہ دعا مانگنے میں انسان کو بہت چالاک رہنا چاہیے۔ میرے ایک دوست سے مشہد میں، تو وہ جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام کی زری پکڑ کے رہے کہ امام رضا مجھے بچہ چاہیے، بچہ چاہیے۔ تو تھوڑے دوست سے ساتھ میں کہا کہ خوب تمہارے پاس تو ابھی بیوی بھی نہیں ہے، شادی تو نہیں کی، کیسے بچہ ہوگا؟ تو کہ امام رضا علیہ السلام اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں جب میں بچہ مانگ رہا ہوں تو سب سے پہلے بیوی دے گی نا، بعد بچہ دے گی۔ تو انسان جو ہے وہ ایک شارٹ کٹ میں دعا مانگ سکتے، ایک تیر سے 2 نشان، دونوں چیز حاصل ہو جائے۔ تو یہ شخص جو ہے اعرابی 4 چیز مانگ رہا ہے کہ مجھے ایک علی علیہ السلام تعجب کر رہے، کہہ رہے کہ یہ کیسی دعا کہ ہر ایک چیز کے لیے اس کے پاس لیسٹ ہے۔ علی علیہ السلام اس کو بلاتے، کہہ رہے کہ تمہیں کیا؟ تو میری حاجت ہے، یہ 4 جو آپ نے سنا یہ مجھے چاہیے۔ علی علیہ السلام کہتے کہ میرے پاس ابھی نہیں ہے، جب میں مدینہ پہنچ جاؤں تو تم وہاں آنا، میں تمہاری حاجت روائی کرنے کی کوشش کروں گا۔ 7 دن گزر گئے، یہ شخص جو ہے وہ مدینہ آتا ہے۔ جب مدینہ آتا ہے تو ڈھونڈتا ہے کہ علی بن ابی طالب کا گھر کہاں ہے، کیونکہ دیہاتی تھا، اس کو نہیں پتا تھا کہ علی علیہ السلام کا گھر، کہ علی علیہ السلام کی معرفت بھی اس کو نہیں تھی۔ ڈھونڈنے کے بعد علی علیہ السلام کا گھر مل گیا۔ علی کے پاس آتے اور کہتے آپ نے وعدہ دیا تھا کہ مدینے میں آپ حاجت روائی کریں گے، حاجت روائی کر دیں۔ علی علیہ السلام جناب سلمان کو بلاتے، کہہ رہے سلمان میرے پاس 4000 درہم نہیں ہے ابھی، میرے پاس جو باغ ہے اس کو بیچ ڈالو، اس سے جو پیسے ملیں گے اس اعرابی کو دے گے، اعرابی یعنی ایک دیہاتی، اس کو دے گے۔ سلمان گئے باغ بیچنے کے لیے، باغ بیچ دیا، 12000 درہم باغ کے ملے، اس میں سے 4 دے دیا، 8 علی علیہ السلام کے پاس۔ اب جب مدینے والوں کو پتہ چلا کہ علی علیہ السلام کے پاس 8000 درہم ہے، سب لوگ پہچانتے تھے علی کو کہ علی کے پاس جائے گے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں آتا۔ مدینے والے جتنے بھی لوگ محتاج تھے سب علی کے پاس جاتے، علی علیہ السلام نے سب 8000 درہم جو ہے وہ سب کے درمیان جو ہے وہ بانٹ دیا۔ اب تھوڑے دن ایسے ہوئے کہ علی علیہ السلام کے پاس کچھ نہیں رہا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ علی علیہ السلام کو کہتے کہ جا کے آپ کچھ لے کر آئے، کچھ
آٹا لے کر آئے کہ گھر میں روٹی بنائے. اب علی علیہ السلام جا رہے, علی علیہ السلام کے پاس کچھ نہیں ہے, نہ گھر میں پیسہ ہے نہ باہر پیسہ ہے. جاتے ہیں کسی کے پاس, قرض لینے میں علی علیہ السلام نہیں لے پاتے. جب واپس آئے گھر میں تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہے کہ ابھی رسول اللہ آئے تھے اور میں نے کہا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہے, اور علی پیسے لینے کے لیے گئے ہیں تو 7 درہم ہمیں دے کر گئے. رسول اللہ یہ 7 درہم جو ہے ہمیں گفٹ دیا ہے آپ کو اور مجھے. علی علیہ السلام 7 درہم لے کر بازار میں جا رہے کچھ خریدنے کے لیے. پھر سے کوئی آدمی مل گیا, کہہ رہے علی میں محتاج ہوں, مجھے پیسے چاہیے. علی علیہ السلام نے فوراً اپنی جیب میں سے 7 درہم نکال کے دے دیے. میں جو کہہ رہا ہوں نا, ہم لوگ نہیں سمجھ پاتے ایسی زندگی. علی علیہ السلام کہتے ہیں آپ لوگ نہیں سمجھ پائے, آپ لوگ کر بھی نہیں پائے گے. انکم لا تقدرون علی ذلک, آپ لوگ نہیں کر پائے گے علی کی زندگی. علی علیہ السلام نے وہ 7 بھی دی. اب جب علی علیہ السلام واپس آ رہے ہیں تو ایک شخص ملا, کہہ رہے علی یہ میرا اونٹ ہے, میں اس کو بیچنا چاہ رہا ہوں, آپ لے لیں گے؟ علی السلام میرے پاس پیسے نہیں, میں کہاں سے لوں؟ کہہ رہے نہیں آپ لے لیجئے, پیسے جب بھی ہو تب آپ دے دیجئے گا. کتنے میں؟ 100 درہم میں. علی علیہ السلام کہہ رہے ٹھیک ہے میں یہ 100 درہم کا اونٹ لے لوں گا, بعد میں بیچ دوں گا, پیسے مل جائے گے کیونکہ اس کو تو بہت بعد میں دینا ہے. تو یہ کہہ رہے آپ لے لیجئے, پیسے بعد میں دے دیجئے گا 5-6 مہینے بعد. علی علیہ السلام اونٹ کو لے رہے. جب اونٹ کو لے لیا تو ایک دوسرا شخص راستے میں ملا, کہہ رہے علی یہ اونٹ بیچنا چاہتے ہیں آپ مجھے؟ علی علیہ السلام کہہ رہے کہ کس لیے تم اونٹ خریدنا چاہ رہے؟ کہہ رہے میں اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے یہ اونٹ خریدنا چاہ رہا ہوں. تو علی علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں اگر جہاد کے لیے خرچ کرنا چاہتے ہو تو ایسے ہی لے لو, مجھے پیسے نہیں چاہیے, مجھے پیسے نہیں چاہیے, اللہ کی راہ کے لیے تم لے لو. یہ شخص کہہ رہے نہیں میرے پاس پیسے, میں پیسے والا آدمی ہوں, میرے پاس پیسے ہے, میرے پاس 170 درہم بجٹ ہے, یہ میں نے رکھے تھے اونٹ خریدنے کے لیے, میں آپ کو 170 درہم دوں گا اس کے لیے. علی علیہ السلام کہہ رہے میں ایسے مفت میں دے رہا ہوں. کہہ رہے نہیں مجھے پیسے دینے, آپ کو 170 درہم یہ لے اور اونٹ میں جو ہے آپ سے لے. امام حسن علیہ السلام ساتھ میں تھے, 170 روپے ملے, 170 درہم ملے ہیں, 170 ملے ہیں. امام حسن یہ 100 لے اور اس کو دے دو جس نے ہمیں بیچا تھا. جو پہلا شخص اس نے کہا تھا کہ آپ لے لیجئے بعد میں پیسے دے دیجئے, 70 ہم گھر لے کر جا رہے, 100 اس کو دے دو. امام حسن نکلے دینے کے لیے, رسول اللہ ایک جگہ سے دیکھ رہے تھے. جب امام علی علیہ السلام اس شخص کو ڈھونڈنا چاہ رہے تھے, وہ شخص نہیں مل رہا تھا اور رسول اللہ وہاں سے ہنس رہے تھے. علی پوچھنے لگے یا رسول اللہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ کہہ رہے اس لیے ہنس رہا ہوں کہ جو شخص تمہیں اونٹ دینے آیا تھا وہ جناب جبرائیل تھے, جس نے اونٹ تم سے خریدا ہے وہ جناب میکائیل تھے. جو اونٹنی تمہیں بیچنے کے لیے آئی تھی وہ خدا کی طرف سے جنت کی اونٹنی تھی, اور یہ 170 درہم اللہ نے تمہارے لیے بھیجے ہیں. یہ ہے علی بن ابی طالب علیہ السلام. یہ لوگ ایثار کی منزل میں ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اگر یہ لوگ خود محتاج ہوتے ہیں پھر بھی اپنا کیر نہیں کرتے, دوسرے میں بانٹ دیتے. یہ علی کی زندگی علوی ہے, یہ فضائل کا مرتبہ اور مرحلہ ہے. یہ علوی زندگی جو ہے ہم نہیں کر پاتے. علی علیہ السلام عثمان بن حنیف کو سمجھا رہے انکم لا تقدرون علی ذلک, تم کبھی بھی اس زندگی تک نہیں پہنچ سکتے. ولیکن اعینونی, لیکن علی کے ایکسپیکٹیشنز ہے, علی کے توقعات ہے, علی کچھ اپنے شیعوں سے چاہتا ہے, وہ تو تم کر سکتے ہو. مجھے انشاءاللہ تعالی جو علی علیہ السلام کے توقعات ہیں ہم شیعہ حضرات سے, وہ مجھے کل سے بیان کر دیں. اور جب علوی زندگی بہت ہی امپورٹنٹ ہے سننے کے لیے اور واہ واہ کرنے کے لیے اور فضائل میں سننے کے لیے, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اپنی جگہ پہ, یہ ہونا ہی چاہیے. مگر اس کے بعد سفلی زندگی جو علی علیہ السلام کے توقعات ہیں وہ بھی ہم لوگوں کو سننا چاہیے. جابر ابن یزید جوفی, روایت امالی شیخ توسی کے اندر ہے, جابر ابن یزید جوفی فرماتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام کے پاس میں 18 سال مدینہ میں درس پڑھا ہوں. جابر خود کوفہ کے, امام صادق علیہ السلام, امام باقر علیہ السلام مدینہ میں رہتے تھے. جابر
18 سال امام کے شاگرد رہے. جب 18 سال ختم ہو گئے، جابر جب واپس آ رہے تھے کوفہ، کہہ رہے امام کوئی پیغام ہو تو کہے، کوئی وصیت ہو تو ہمیں بتائیں. امام نے یہ وصیت، بلغ شیعتی انی السلام، جابر میرے شیعوں کو کوفے میں سلام کہنا میرا، اور یہ بتا دینا سب کو کہ وَعَلِمْ، اور عالم سب کو بتا، اعلان کر دینا سب کو، انہو لا قرابت بیننا و بین اللہ، ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی ریلیٹیو اور ریلیشن ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ جو ہے ایک دوسرے کے رشتہ دار ہوں. ان ولینا، ہمارا شیعہ وہ شخص ہے، من احبنا و اطاع اللہ فہو ولینا، اگر ہم سے محبت رکھتا ہو اور اللہ کی اطاعت کرتا ہو وہی فقط ہمارا شیعہ ہے. تو علی علیہ السلام جو عثمان بن حنیف کو کہہ رہے، یا امام باقر علیہ السلام جابر کو کہہ رہے کہ ایک شیعہ ہونے کے لیے دونوں ساتھ میں چاہیے، ہم فضائل بھی چاہیے، ہم عمل بھی چاہیے. اور ایسے ہی شیعہ حضرات جو پکے امام حسین علیہ السلام کے شیعہ تھے، وہ لوگ کربلا کے میدان میں تھے. کربلا کی خوبی، کربلا کی زیبائی اسی میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے چن چن کے جو نخبے اور ایلیٹ اپنے دین میں تھے ان کو امام حسین علیہ السلام لے کر کربلا میں آئے. شب عاشور جب ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑے لوگ ایسے تھے کہ جو اپنے اسلحے کو تیز کر رہے تھے، جو اپنے خیام میں اسلحے کو تیز کر رہے تھے، اپنے شمشیر کو تیز کر رہے تھے، وہاں پہ تھوڑے ایسے لوگ تھے کہ جو عبادت میں مشغول تھے. دونوں چیز تھی عاشور کی رات، ہم عبادت تھی، ہم جنگ کی تیاری تھی. ایسے لوگ کہ جو اللہ کے مخلص بندے، اپنے کاموں میں پرفیکشن والے، ایسے لوگ جو ہے امام حسین علیہ السلام کربلا میں لے کر آئے. امام حسین علیہ السلام کا یہ سفر جو 28 رجب سے شروع ہوا ہے وہ ایک انوکھا تھا، اس لیے کہ 28 رجب سے لے کر عاشور کے دن تک انتخاب کرنا تھا، سلیکٹ کرنا تھا، وہ کہ جو اچھے اور پکے اور سچے شیعہ تھے ان کو لینا تھا. اس لیے امام جو ہے وہ منتظر رہتے کہ زہیر آ جائے، اس لیے امام منتظر رہتے کہ حبیب ابن مظاہر آ جائے. امام حسین علیہ السلام کا یہ کاروان 28 رجب کو جب شروع ہوا تب امام حسین علیہ السلام مدینے سے رخصت کر رہے. اب جب مدینے میں رخصتی کا موقع آیا تو امام حسین علیہ السلام نانا کے روزے پر جاتے ہیں. عجیب ماحول ہے، ہر امام جو مدینے سے رخصت ہوتا ہے وہ نانا کے روزے پر آتے ہیں. امام رضا علیہ السلام جب خراسان جا رہے تو نانا کے روزے پر آئے تھے. امام جواد، امام ہادی اور امام عسکری علیہ السلام بھی روزے پر آئے تھے. مگر امام حسین کی کیفیت کچھ الگ ہے. روایت میں ملتا ہے کہ امام حسین 2 مرتبہ نانا کے روزے پر آئے. آئے حسین کے دل کو کوئی پوچھے، نانا کے روزے کو رخصت کرنا حسین کے لیے سخت ہے. نانا کے روزے پر آتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں، یا جدہ یہ قوم جو ہے فرقو بینی و بینک، یہ مسلمان کی قوم وہ ہے جو میرے اور آپ میں جدائی لانے کے لیے سوچ رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام راز و نیاز کرتے کرتے آج سو جاتے ہیں. وہیں پہ سونا تھا اور خواب میں دیکھا تو کیا دیکھا کہ نانا آئے ہوئے ہیں اور کہتے یا حسین اب آپ کو ہمارے پاس آنا ہے. نحنو مشتاقون الیک، حسین ہم اشتیاق رکھتے ہیں کہ تمہارا دیدار کرے. ہر حسین کی رخصتی عجیب ہے. ایک مرتبہ رخصت ہو لیے، اب جب گھر واپس آتے ہیں ہر کوئی امام حسین کو نصیحت دینا شروع کر رہے. عبداللہ ابن عمر کہہ رہے مت جائیے، عبداللہ ابن جعفر کہے نہ جائیے، عبداللہ ابن عباس کہہ رہے نہ جائیے، محمد ابن حنفیہ روک رہے. ہر کوئی امام حسین کو روکنا چاہ رہے.
امام کہہ رہے نہیں، میں نانا کے روزے پر جا کر پھر سے ودا لے کر کربلا کی طرف، مکہ کی طرف، مکے سے کوفہ کی طرف روانہ ہو رہا ہوں، اور میرا مسیر کربلا کے میدان میں ہے۔ امام حسین علیہ السلام رخصتی کر کے جب واپس آتے ہیں گھر میں تو اہل حرم کو پیام دیتے ہیں کہ ہاں جو کوئی آنا چاہتا ہے میرے ساتھ وہ آبادے ہو جائیے۔ ہاں ایک بچی تھی مدینہ میں، سگرا کو کیسے رخصت کرے؟ آئے سگرا آنا چاہ رہی ہے مگر امام حسین نہیں لا جا سکتے۔ ہاں اس کاروان میں سگرا نہیں ہے، ایک چھوٹا سا بچہ ہے کہ ابھی 2 ہفتے ہوئے ہیں کہ متولد ہوا ہے، علی اصغر۔ 15 دن کے علی اصغر کو لے کر امام حسین مکے کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام حرم کو، سگرا کو اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھا رہے ہیں اور مکے کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ ہاں جب روانہ ہو رہے ہیں اب جناب زینب کی نوبت، جناب زینب رخصت کرنا چاہ رہی ہے، دادا کے روزے پر زینب آتی ہے۔ ہائے زینب کی وداعی کچھ الگ ہے، اس لیے کہ زینب اس سے پہلے بھی رخصت کر چکی تھی۔ جب علی مدینہ سے کوفے کی طرف روانہ ہوئے تھے علی نے بھی وداعی لی تھی، علی نے بھی رخصتی کی تھی۔ زینب گویا کہ یوں کہنا چاہ رہی ہے، اے دادا رسول، ایک مرتبہ علی کو مدینے سے کوفہ لے گئی تھی، علی واپس نہ آئے، اس مرتبہ حسین کو لے کر جا رہی ہوں، ایسا نہ ہو بھائی کے بغیر میں واپس آؤں۔ زینب رخصت لے کر جا رہی ہے، سب کو لے کر کربلا کے میدان کی طرف، یا اہل حرم کا کاروان تیار، سب گھوڑے پر بیٹھ رہے۔ جب اہل حرم خواتین کی نوبت آئی، زینب کے ایک طرف عباس کھڑے رہے، دوسری طرف علی اکبر کھڑے رہے، زینب کو سوار کیا۔ آئے عاشور کے بعد 11 محرم کو اسی زینب کو سوار ہونا ہے، نہ عباس ہے نہ علی اکبر، بدون اونٹوں کے کجاوے کے بغیر زینب کوفہ اور شام کے بازاروں میں۔ اب جب مدینہ میں ام کلثوم کے ساتھ واپس آ رہے، ام کلثوم نے نوحہ پڑھنا شروع کیا، مدینۃ جدنا لا تقبلینا جینا بالحسرات والاحسان جینا۔ بی بی کو ام کلثوم کہنا شروع کر دیا، اے جد کے، اے مدینے جد، ہم کو قبول نہ کرنا، اس لیے کہ ایک بار تو حسین کو لے کر گئے تھے، آج جب واپس آ رہے نہ علی اصغر ہے نہ عباس نہ محمد نہ حسین، ماتم حسین۔